حضرت خدیجہ السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولا السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولا السلام۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ بھی سماعت فرما لیں اور جس سے سن کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپ کی حیات میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ حضور نے 11 نکاح فرمائے ہیں سیدہ کے ساتھ، لیکن جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کبھی کوئی آپ سے شکوہ ہی نہیں کیا، یعنی آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات سر زد ہی نہیں ہوئی کہ جس سے حضور کو کوئی شکوہ ہوتا، یعنی آپ نے بڑی وفاداری جانثاری کے ساتھ اور حضور کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حضور کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر فرمایا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں، حضرت ابراہیم صرف ان سے پیدا ہوئے، باقی جتنی بھی حضور کی اولاد پیدا ہوئی ہے نا وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانچویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام سادات کی نانی جان ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ سادات کون لوگ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں وہ سادات سید کہلاتے ہیں، جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلی ہے وہ سادات ہیں، اور جتنے بھی سادات ہیں جیسے داتا علی حجویری ہیں یہ سادات ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں یہ سادات ہیں، حضرت لال شاہ قلندر یہ سادات ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ سادات ہیں، عبداللہ شاہ غازی سرکار یہ سادات ہیں۔ تو یہ سادات کی نانی جان ہے کیونکہ حضرت فاطمہ کی اماں کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام حسن امام حسین کی نانی جان کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کی نسبت آپ نے سب سے زیادہ عرصہ کم و بیش 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو شرف حیات یعنی زندگی کا حصہ گزارنا نصیب تھا۔ کسی اور زوجہ محترمہ کو یہ شرف حاصل 25 سال آپ حضور کی بیوی بن کر زوجہ محترمہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، 25 سال، اللہ اکبر۔ اور ساتویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت کی سب سے پہلے خبر آپ کو پہنچی، جب وہ فرشتہ پہلی وحی لے کر آیا اور پھر آپ پر کیفیات طاری ہوئی تو آپ پھر غار حرا سے آپ جو ہے وہ گھر میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جو میرے اور آپ کے آقا پر ایمان لائی ہے انہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ اسلام لائے۔ اور 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے بعد اسلام میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی اور حضور کی امامت میں پڑھی ہے۔ اسلام میں جب نماز کا سلسلہ شروع ہوا تو اعلان نبوت کے بعد اللہ کی عبادت حضور فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نماز باجماعت حضور کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی ہے، آپ نے پڑھی ہے حضور کے ساتھ۔ حضور کے بعد سب سے پہلی نماز کس نے پڑھی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی رہتی تھی۔ آپ ہمیشہ حضور کی کیا کرتی تھی؟ تعظیم کرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق فرمایا کرتی۔ تصدیق فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے؟ حوصلہ دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اس حدیث پاک سے خود اندازہ لگائیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد آپ فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر اس کا نعم البدل، یعنی اپنی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان سے آپ کو اللہ نے بہترین نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی وہ 40 سال کی تھی اور آپ 25 سال کے تھے، اور اس کی بنسبت اللہ نے، اور وہ 2 نکاح ان کے پہلے بھی ہوئے تھے، اور میں کمواری اور عمر بھی کم، تو اللہ نے آپ کو حسن و جمال کے حساب سے بھی اور علم دانائی اور حکمت کے حوالے سے بھی اللہ نے آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کیونکہ محبوبہ زوجہ تھی، تو اس لیے لاڈ پیار میں یہ حضور سے بہت کچھ کہہ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضور بھی ان کی باتوں پر تبسم فرمائے۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ 17 رمضان کو میرے خیال آپ کا یوم وصال ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک محفل پاک ہوگی، تو حضور نے ان سے فرمایا اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو یا راضی ہوتی ہو میں تمہیں پہچان لیتا ہوں، میں تمہیں پہچان لیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو اس وقت ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ کس کی قسم کھاتی ہو؟ حضرت ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اور جب تم خوش ہوتی ہو تو اس وقت تم محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ لفظ تبدیل ضرور ہوتے ہیں لیکن دل میں تو آپ ہی کا راج ہے۔ سبحان اللہ، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اب اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آتا تھا کہ کثرت سے ہر موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور باتیں کیا کرتے تھے، ان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا سنو، اعلان نبوت کے بعد
جب دنیا کفر مجھے جھٹلا رہی تھی تو ایک خدیجہ ہی تھی جو میری تصدیق کر رہی تھی۔ پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ میری کیا کر رہی تھی؟ تصدیق کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدیجہ ہی تھی کہ جس نے اپنے مال سے میری مدد کی، فریضہ نبوت و رسالت کی بجا آوری میں میری تائید اور حمایت کی۔ پھر فرمایا یہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا، سوائے میرے بیٹے ابراہیم کے ساری اللہ نے اولاد میری بیٹی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ نے پیدا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ اور سیدہ خدیجہ ایک مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ساری تجارت کا ذمہ آپ کے پاس تھا، اور جب آپ کا حضور سے نکاح ہوا تو آپ کے حصے میں کئی ہزار لاکھوں درہم تھے اور بہت کچھ آپ کے پاس تھا۔ لیکن جب آپ حضور کے نکاح میں آئی تو پھر جب آپ کا وقت آخر آیا نا، تو آپ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ آپ کے پاس کفن بھی اپنا موجود نہیں تھا۔ یعنی وہ سارے کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام میں، اس کے پرچار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، جو غلام تھے یعنی پہلے کسی اور کے غلام تھے، ایمان لانے کے بعد ان کو لوگ اذیتیں دیتے تھے، آپ مال خرچ کر کے، بھاری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کروا دیتی، حتیٰ کہ آپ نے سارے کا سارا مال اسلام کی عظمت اور شان پہ، نشر و اشاعت پہ قربان کر۔ آخری وقت میں آپ نے کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ بیٹی جا کر اپنے بابا سے کہو میرا وقت آخر ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے کفن کے لیے آپ کی کملی مل جائے تو میرے لیے سعادت ہو۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ یہ ہے مومنوں کی ماں، جنہوں نے پورا مکہ حضور کو جھٹلا رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی الیاذ باللہ مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، پورا مکہ آپ کو تانے دیتا، جس گلی سے گزرتے لوگ باتیں کستے، آپ پورے مکہ والوں کی باتیں سن کے جب غمگین گھر میں لوٹتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جملوں سے آپ کا استقبال کرتی، سرکار فرماتے تھے میرا سارا غم سیدہ کے چند جملوں سے وہ میرا خوشیوں میں بدل جاتا۔ آپ فرماتی تھی آپ کو آپ کا رب کیسے اکیلا تنہا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو محروموں کو عطا کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ لوگوں کے دکھوں میں کام آتے ہیں، لوگوں کے سکھوں میں کام آتے ہیں، آپ لوگوں کے دکھوں کو دور کرتے ہیں، آپ غریبوں کے مددگار بنتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسکینوں پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ یتیموں کی پروری فرماتے ہیں، آپ یتیم پرور ہیں، آپ کا رب بھلے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر رب کو بھی اعلان کرنا پڑا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے، تیرے رب نے تجھے کب اکیلا چھوڑا؟ نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا، تیرا رب تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ تیری گزری ہوئی لمحے سے تیرے گزرے ہوئے لمحوں کو اللہ آنے والے لمحے ان سے بہتر بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر آپ کو محبت تھی۔ اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وفا کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ نے جو ہے وہ زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ آپ سنیے ایک حدیث پاک اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانا ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں. اللہ، آپ غار حرا میں تھے جہاں آپ جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو سیدہ ان نکیلے پتھروں پر ذوق کے باوجود آپ جو ہے وہ تشریف لے جاتی، اس غار میں آپ کو کھانا پہنچاتی، آپ کی وہاں خیال کرتی. تو ایک دفعہ آپ کھانا لے کر جا رہی تھی، جبریل کو اللہ نے بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو سلام کہو اور ان سے کہو خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے سالن لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، جب یہ آئیں تو انہیں کہیں کہ اللہ سلام کہہ رہا. ان سے کہنا اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. اور ساتھ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیجیے، ہائے ہائے ہائے، میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا. اور جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری بھی انہیں عطا فرما دیجیے گا. موتیوں سے اللہ نے ان کے لیے جنت میں محل بنایا ہے جو خدیجہ کے لیے اللہ نے بنایا ہے. انہیں کہیے گا خدیجہ یہ دنیا کی تیری خدمت کو اللہ نے جنت میں ایک محلوں کی صورت میں تیار فرمایا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. کتنی آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اللہ کو کتنی اللہ کی مہربانیاں ان پہ تھی. جبریل ان سے سلام کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. اور جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. بتائیے جب اتنی برگزیدہ اور حضور کی محبوبہ زوجہ محترمہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو بتائیے اللہ کی مہربانیاں ہم پہ کتنی اتر رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا کتنا ہم پہ نزول ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاتے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہ فرمایا ہو. اللہ اکبر. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا گھر میں گوشت پکاؤ اور آپ نے کھانے سے پہلے سیدہ خدیجہ کو یاد نہ کیا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کی محبتوں کی بات ہو رہی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں. اب بتائیے حضور اتنی محبت فرما رہی ہے، بتائیے جب ہم حضور کی پسندیدہ جو زوجہ محترمہ ہے جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو مدینے والے آقا ہم سے کتنے خوش ہو رہے ہیں، ان کی روح کو کتنی راحت پہنچ رہی ہوگی. بھائی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد جن کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کافی ملتی تھی. بہن بھائیوں کی کبھی آواز ملتی جلتی ہے نا، شکلیں بھی ملتی ہیں، آواز بھی ملتی ہے، تو ان کی آواز بھی ملتی تھی. تو یہ مکہ سے ملنے کے لیے مدینہ میں آئی، حضور سے ملنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لائی. اللہ اکبر. حضور کے حجر مبارک کے باہر انہوں نے آواز دی اندر آنے کے لیے، اجازت چاہی. آواز ایک تھی نا، تو حضور حجر مبارک کے اندر موجود تھے. حضور نے جب آواز سنا نا، اما عائشہ کہتی ہیں بس آواز آنے کی دیر تھی، حضور پر ایک رقت طاری ہو گئی، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئے.
جب وہ اندر آئی تو سرکار نے دیکھ کر انہیں مسکرایا. سرکار نے فرمایا او خدایا میں تو یہ سمجھا تھا ایک لمحے کے لیے کہ شاید سیدہ خدیجہ واپس آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آواز ملتی تھی نا تو سرکار وہ حضرت خدیجہ کی وفاؤں میں آپ کے ساتھ جو یادگار ان کا وقت گزرا ان خیالات میں حضور چلے گئے. وہ یادیں دوبارہ جو ہے وہ آنے لگی. جب وہ سامنے آئی تو سرکار نے فرمایا میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید خدیجہ آ گئی. ایک لمحے کے لیے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ شاید خدیجہ میری آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کتنی آپ کو محبت. یعنی آواز سن کے بھی حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے 25 سال حضور کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا. 25 سال. اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا حضور کو. حالانکہ امیر گھرانے سے تھی. کس تھی؟ امیر گھرانے سے تھی. شادی کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے شام, کیونکہ آپ صادق امین کے لقب سے پورے عرب میں مشہور تھے. اور سیدہ تجارت کرتی تھی, اپنے والد کا پیشہ تجارت کا تھا, اسی کو چلاتی تھی. یعنی آپ مال دیتی تو مال جو بیچ کے لاتا تو اس منافع پر جو ہے وہ لوگوں کو منافع دیتی. تو آپ کا انہوں نے شورا سنا تو پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا مال لے جائیں تو ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے. اور آپ لے گئے تو آپ کا غلام ایک میسرہ, حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ, وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھا. اس نے بہت عجیب و غریب جو ہے وہ برکات دیکھی. کیا کہ جس پہاڑ سے آپ جو ہے وہ گزرتے ہیں پہاڑ آپ کو سلام بھیجتے ہیں. جس جو ہے وہ درخت کے پاس گزرتے ہیں وہ جھک کے آپ کو سلام کرتا ہے. جہاں آپ کھلے میدان میں چلتے ہیں 2 فرشتے بادل لے کر آپ پہ سایہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. راستے میں ایک راہب ملا, اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی آخر الزمان, آخری نبی ہے یہ. اللہ اکبر اللہ. اور آپ یعنی سورج کی طرح, سورج جب نکلتا ہے تو جیسے جیسے سورج بڑھتا ہے تو درختوں کی جو سایہ ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن حضور جب مخالف سمت بیٹھتے تو وہ درخت جو ہے وہ حضور کی طرف جھک کر ان پہ سایہ کر دیتے. انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھی, ان معجزات دیکھے تو وہ حیران رہ گئے. جب آپ مال لے کر گئے اور پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ منافع کمایا, اور جب واپس آئے تو اس غلام نے جو ہے وہ آ کر ساری باتیں سیدہ خدیجہ کو بتائی تو یوں پھر اور احترام اور محبت آپ کے دل میں بڑھ گئی. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے 2 نکاح فرمائے تھے اور اب نکاح کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا تھا, اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دی تھی. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ ساری برکات اور آپ کی یہ ساری روزات سنی تو پھر آپ نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا اور یوں پھر آپ کے نکاح کا پیغام بھیجا گیا. تو پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا ہوا, نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, حضور کی عمر کتنی تھی 25 سال تھی. اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی. کتنی تھی 64 سال اس وقت ان کی عمر مبارک تھی. اور مکہ المکرمہ میں آپ کا انتقال ہوا. کہاں ہوا ہے؟ جنت المالا قبرستان ہے مکہ شریف کا, وہاں آپ کی قبر مبارک ہے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال. یعنی آپ کی رفیقہ حیات اس دنیا سے جو ہے وہ کیا ہے تشریف لے گئی تو آپ کو بہت اس سے صدمہ ہوا, کیونکہ گھر میں بچے بھی تھے سارے. پھر آپ نے اور دوسرا نکاح بھی ابھی نہیں فرمایا ہوا تھا, وہ ساری ذمہ داریاں, پھر نبوت کی ذمہ داریاں اور بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آپ کے سپرد تھی.
تو وہ ایک غم کا سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، اور آپ کا جب انتقال ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے وہ جو ایک محبت ہے اس کے آنسو جاری تھے، اور آپ نے ہر موقع پر جب تک سرکار ظاہری حیات رہے، وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، سرکار نے کبھی اپنی اس رفیقہ حیات کو کبھی فراموش نہیں فرمایا، ہمیشہ انہیں یاد فرمایا، ہمیشہ انہیں یاد فرمایا، اور اماں خدیجہ کی کمیوں کو ہمیشہ حضور نے اس کا اظہار فرمایا، اور ان کی کمیوں کو آپ نے محسوس فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس روحانی مومنوں کی روحانی اماں جان کا اللہ پاک آج اور شفا کی برکت سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے دفعہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ آج کی اس جمعرات شریف کی محفل پاک کو قبول فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے یہ ختم خواجگان شریف میں شامل ہو جائیے تاکہ محفل تو ہماری مکمل ہوگی، بس اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ چند کلمات ہم یہ ختم خواجگان شریف کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ درود شریف کی برکتیں بھی اللہ نے نصیب فرما دیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا شافی الامراض 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 حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا خیر الرازقین 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 اللہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آمین 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 یا رب العالمین۔ دعا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا اکرم الاکرمین اللہم یا احکم الحاکمین اللہم یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے، یا اللہ یہ پورے 10 دن ہمیں جو تیری عبادت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے، یا اللہ ہم سے بہت قصور ہوئے، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی، لیکن یہ عشرہ رحمت تو چلا گیا، بس اب جانے کو ہے،
یا اللہ اس عشرۂ رحمت کو جدا ہونے سے پہلے ہمیں عشرۂ رحمت کی پوری پوری برکتیں عطا فرما، پورا پورا اجر عطا فرما۔ اس عشرۂ رحمت کے روزوں کے، تراویح کے، نمازوں کے، صدقات خیرات عبادات تسبیحات کے پورے پورے اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اس عشرۂ رحمت کو ہم سے راضی فرما دے۔ اس عشرۂ رحمت میں جو ہم سے کمزوریاں ہوئی ان کو دور کر، اور عشرۂ مغفرت میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، ذوق عبادت دے، اپنی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سے سستی کو دور کر دے، غفلت کو دور کر دے، لاپرواہی کو دور کر دے۔ یا اللہ قبر کا مرحلہ بہت کٹھن ہے، بڑا طویل عالم برزخ کا سفر طے کرنا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ یا اللہ ہمیں عالم برزخ کی کامیابیاں نصیب فرما، یا اللہ عالم دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، عالم محشر کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک دیا ہے تو اب ہماری مغفرت بھی فرما دے، ہماری بخشش بھی فرما دے۔ یا اللہ سیدہ کا عرس ہے، اس کی نسبت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی ماؤں سے محبت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے، یا اللہ تیرے در پہ آ پڑے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وسیلہ، حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اپنی برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ تیرا در چھوڑ کے کہاں جائے، یا اللہ تیرے علاوہ ہمیں کون منہ لگائے گا۔ یا اللہ ہمارے قصور معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں بنجر ہو گئی ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ سیاہکاریوں سے بچا، بدعمالیوں سے بچا۔ یا اللہ گناہوں سے محبت ہو گئی ہے، گناہوں کی محبت ہمارے اندر سے نکال دے۔ یا اللہ نیکیوں کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ یا اللہ قبر اندھیری میں ایک نہ ایک دن اترنا ہے۔ یا اللہ قبر میں قبر کے اجالوں کا اہتمام یا اللہ دنیا سے کر کے جانے والا بنا دے۔ یا اللہ عشرۂ رحمت غفلت میں گزرا، عشرۂ رحمت میں بہت خطائیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیاں اٹھی ہیں، اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے، اپنے فضل سے بھر دے۔ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے، تیرے گھر میں آئے ہوئے، سائل بن کے آئے ہیں، بھکاری بن کے آئے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کی ہمیں خوشخبریاں عطا فرما، ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے دے۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے، درگزر فرما۔ یا اللہ مجرموں کے لیے جو تو نے جہنم بنائی ہے اس سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں لگا دے، اپنی عبادت کی توفیق دے دے۔ یا اللہ یہ دین سے دوری ختم کر دے۔ یا اللہ مکمل اسلام میں داخل فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے دین کا نوکر بنا دے۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبان ہر وقت شکوے کرتی رہتی ہے، اس پر یا اللہ کلمہ شکر کو جاری فرما دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان پر سچ کو جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ بدنگاہی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگی کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے معاشروں سے برائیوں بے حیائیوں کا خاتمہ فرما۔
فرما، یا اللہ حضور کی امت کی مدد فرما، اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ کریمہ تیرے در پہ آ پڑے ہیں، عذاب قبر سے نجات دے دے، عذاب جہنم سے آزادی دے دے، جنت الفردوس ہم پہ واجب فرما دے۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کے تمام معاملات پر رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، رزق حلال وسیع نصیب فرما، رزق کی تنگی سے بچا، محتاجی سے بچا، مفلسی سے بچا، اپنوں کے دکھوں دیے ہوئے دکھوں سے بچا۔ یا اللہ پرائیوں کی دشمنی کے دکھوں سے بچا۔ یا اللہ حاسدین کی حسد سے بچا، شریروں کی شر سے بچا، منافقین کی منافقت سے بچا، ریاکاری سے بچا، اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما، امت مسلمہ کی حالت کو اچھی حالت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ 5 قرآن پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں تحفہ دیا پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ آپ کے واسطے اور وسیلے سے، حضور کے واسطے اور وسیلے سے ساری سرکار کے ازواج مطہرات کی جناب میں تحفہ دیا پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی اولاد پاک، آل پاک، سارے صحابہ صحابیہ، تمام تابعین، تمام مومنین مومنات، مسلم مسلمات، اور ہم جو سب اس وقت جتنے یہاں بیٹھے، ہمارے جتنے رشتہ دار، خالد دوست صحابہ، سب کی مرحومین کی روح کو چاہے ثواب کرتے ہیں، قبول ہو۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے یا اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، خیر و برکت والی زندگی دے، ایمان کی سلامتی والی زندگی دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ناگہانی آفات، بلیات، حادثات سے ہم سب کو محفوظ، ہمارے اہل خانہ بچوں کو محفوظ فرما، ہماری زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہر مسلمان کی لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، ہمیں لے چلو مدینہ حافظہ، اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر، سب پڑھیں روزے پہ جا کر، سب پڑھیں روزے پہ جا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جس شایان شان طریقے سے ہمیں یہ محفل کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری
غریبانہ عاجزانہ فقیرانہ درویشانہ یا اللہ یہ ہماری محفل قبول ہو. جن کے نام سے یا اللہ یہ محفل منسوب ہوئی ہے وہ ہستی بہت بڑی ہیں. ہماری محفل ضرور چھوٹی ہے، ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا، لیکن ان کا ذکر بہت بلند ہے اور اس ذکر کو تو نے ہی بلند کیا ہے، ان کو عظمتیں تو نے ہی دی ہیں. یا اللہ ان کے نام کی برکت سے ہمارے ذکر میں بھی بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی بلندیاں نصیب فرما، ہمیں بھی عزتیں نصیب فرما، ہمیں بھی عظمتیں نصیب فرما، ہمیں بھی سعادت مندی نصیب فرما، ہمیں بھی خوش بخت بنا دے، سعادت مند بنا دے، بابرکت بنا دے. یا اللہ ہمارے ہر عمل میں برکتیں داخل فرما، خیر والا، خیر کے عمل کرنے والا بنا، لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے والا بنا، لوگوں کی مدد آنے، لوگوں کے کام آنے والا، ہاتھ بٹانے والا بنا. یا اللہ غریب پرور بنا، یتیم پرور بنا، مسکین پرور بنا. یا اللہ ہم لوگوں کے حوالے سے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو. یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. سیدہ کے صدقے عرش پاک کے صدقے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، مدینے والے آقا کی زیارت نصیب فرما، مدینے والے آقا کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و صلی مدینے کے مسافر لے کے جا میرا پیام، مدینے کے مسافر لے کے جا میرا پیام، بھیجنا دونوں کے تو سرکار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ، السلام السلام السلام